مل کے بلند تر صلوات۔ عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ ہم شکل پیمبر وارث حیدر کی خدمت میں سلام محبت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ بسم اللہ علی محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ رحمت اللہ علی احبابہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فمن کلام اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ سب سے پہلے زحمت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں، ماحول جشن کا بنائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، ہلیں جلیں۔ یہ بچوں کو جدا کر دیں، الگ الگ ہو کے بیٹھیں۔ آپ ادھر سامنے آؤ، ایک بندہ حسین آپ ادھر آؤ، مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم شبیہ مصطفیٰ کا جشن میلاد منا رہے ہیں۔ آپ سب احباب کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ سجدوں کی چاند رات آذانوں کی عید ہے، سجدوں کی چاند رات آذانوں کی عید ہے، دنیا کے آج سارے جوانوں کی عید ہے۔ آج جو جشن شہزادہ علی اکبر میں بولے گا میں سمجھوں گا وہ جوان ہو گیا ہے۔ یار پہلے جوان نے اپنا نام درج کروا دیا ہے، میں دیکھتا ہوں آج کتنے جوان اپنی جوانی دکھاتے ہیں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو سب سے پہلی بات کہ میں کسی کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نہ دیکھوں، آج سب کو مسکرانا چاہیے۔ مظلوم کربلا کے بیٹے کا جشن ہے،
مظلوم کربلا کے بیٹے کا جشن ہے، آج اتنا مسکراؤ کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی، آج اللہ نے ہمارے حسین کو، ہم سب کے حسین کو اللہ نے اپنے محبوب کا ہم شکل بیٹا عطا فرمایا ہے۔ توجہ ہے نا؟ میں دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آج رب کائنات نے حسین کے ہاتھوں پر محبوب مصطفیٰ، توجہ فرمائیے گا، اپنے محبوب مصطفیٰ کی شبیہ عطا کی ہے۔ یعنی منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے رہے جب 11 شعبان المعظم 33 ہجری مدینے کا شہر، میں عرض کرتا ہوتا ہوں محلہ بنو ہاشم کا، عصمت کالونی، تطہیر نگر، علی کا گھر، بی بی ام لیلہ کی مقدس آغوش میں وہ ہستی تشریف لائی جس کو 14ویں کا چاند بھی جھانک جھانک کے جس کی زیارت کرتا رہتا۔ آج وہ شہزادہ آیا ہے، ذرا منظر یہاں بیٹھ کر مدینے کے مقدس گھر کا دیکھیے، مدینے کے اس گھر کا منظر دیکھیے جو پنجتن پاک علیہ السلام کے نور سے منور نظر آتا ہے، جس گھر میں صحیفہ وفا بھی آ چکا ہے، وہ گھر جو فضیلتوں کا مرکز ہے، وہ گھر جو حسن کا مرکز ہے، وہ گھر جو ہر شرف اور ہر عزت کا مرکز ہے۔ آج اس گھر کا منظر یہ ہے، کبھی ہم نے منظر دیکھا تھا کہ محمد کے ہاتھوں پہ حسین ہوتا تھا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم نے کبھی یہ منظر دیکھا تھا کہ محمد کے ہاتھوں پہ حسین ہوتا تھا؟ آج حسین کے ہاتھوں پہ محمد دکھائی۔ کبھی محمد کے ہاتھوں پہ حسین نظر آتا تھا، آج حسین کے ہاتھوں پہ محمد دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس گھر میں سارے آل محمد رہتے تھے، اس گھر میں جب اکبر آیا تو محمد بن کے آیا۔ کون اکبر؟ احباب گرامی، وہ علی اکبر جس کی زلفیں نبی جیسی، جس کی پیشانی نبی جیسی، جس کی آنکھیں نبی جیسی، جس کے رخسار نبی جیسے، جس کے ہونٹ نبی جیسے، جس کی زبان نبی جیسی، جس کے بازو نبی جیسے، جس کے ہاتھ نبی جیسے، جس کا سینہ نبی جیسا، جس کا پسینہ نبی جیسا، جس کا سفینہ نبی جیسا، جس کا کرینہ نبی جیسا۔ جاگیے گا میرے دوستو، میں اس علی اکبر کی بات کر رہا ہوں جس کے قدم نبی جیسے، جس کی چال نبی جیسی، جس کی ڈھال نبی جیسی، جس کی رفتار نبی جیسی، جس کے رخسار نبی جیسے، جس کا کردار نبی جیسا، جس کے اطوار نبی جیسے، سر سے لے کر پاؤں تک نبی جیسا، نام علی جیسا۔ اللہ اکبر۔ نام پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس کا نام علی جیسا، علی اکبر کی جنگ دیکھ کے کہتے تھے مولا حسین۔ بھائی ذرا جاگ کے سنیے گا، علی اکبر کی جنگ دیکھ کے کہتے تھے مولا حسین، حملہ علی کا دیکھیے اور مصطفیٰ کے ہاتھ۔ حملہ علی کا دیکھیے اور مصطفیٰ کے ہاتھ۔ احباب گرامی، میں عرض کروں کون علی اکبر؟ تاریخ نے یہ جملے اپنی سطروں میں تحریر کیے کہ جب اکبر و عباس مل کے مدینے کی گلیوں میں آتے تھے۔ اللہ اکبر، آباد و شاد رہے، کیا کہنے۔ ہاشم علی تو مسکرا رہے، اللہ تجھے زندگی دے۔ احباب گرامی،
یہ محبت ہوتی ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ جب اکبر و عباس مل کے مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے، مدینے کے بازار میں آتے تھے، تو مورخین لکھتے ہیں کہ لوگ بازار بند کر کے ایک دوسرے کو بلا کے کہتے تھے جس نے وقت کے محمد اور علی کو اکٹھے دیکھنا ہو وہ آئے، محمد کی شکل میں اکبر نظر آتا ہے، علی کی شکل میں عباس نظر آتا ہے۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ اگر مجھے 2 منٹ کے لیے آپ اجازت دیں تو نعرہ مولا عباس کا لگ گئے، ایک جملہ عظمت سرکار وفا کا عرض کرتا جاؤ۔ احباب گرامی، کون عباس؟ عطائے کردگار عباس۔ اور نام جو عباس کا آیا ہے تو سنبھل کے تو بیٹھنا پڑے گا نا۔ عطائے کردگار عباس، توحید کا پرستار عباس، دین محمدی کا مددگار عباس، امامت کا مددگار عباس، وفاؤں کا تاجدار عباس۔ اللہ اکبر، وفاؤں کا تاجدار عباس اور مخدرات عصمت کا نگہدار عباس، اسقیا کا سالار عباس، تربیت ام البنین کا اظہار عباس، عابد شب زندہ دار عباس، عالم علوم و فنون و اسرار عباس، فقیہ عالم اور صاحب کردار عباس، وہ عظمتوں کا مالک۔ تاریخ کہتی ہے کہ 10 یا 11 سال کی عمر مبارک میں علی نے اپنے بیٹے کو میدان صفین میں تیار کر کے گھوڑے پہ بٹھایا۔ جو جملہ مس کرے گا وہ پچھتاتا رہے گا۔ بھئی جملہ یاد رکھیے گا، اللہ کے شیر نے، شیر خدا نے اپنے شیر کو تیار کیا اور گھوڑے پہ بٹھایا، سرکار وفا کے چہرے پر نقاب ڈالی۔ عمر مبارک کتنی ہے؟ 10 یا 11 سال۔ میدان صفین، علی نے اپنے بیٹے اپنے شیر کو گھوڑے پہ سوار کر کے چہرے پہ نقاب ڈالی۔ اب چونکہ نقاب علی نے ڈالی تو اصلی وجہ خود مولا جانتے ہیں۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا، یا علی آپ نے غازی کے چہرے پہ نقاب کیوں ڈالی؟ توجہ، تو 2 وجوہات مجھے سمجھ آئیں۔ اصلی وجہ خود مولا جانتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ، حسین اتنے تھے کسی کی نظر نہ لگے۔ ایسے تو نہیں قمر بنو ہاشم کہلاتے تھے۔ اور دوسری وجہ میں روایت مکمل کروں گا، آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی، لفظوں پہ توجہ رہے۔ بھئی جب تک ٹافیاں تقسیم ہوتی ہیں میں مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ پہلی وجہ یہ کہ خوبصورت حسین اتنے تھے کسی کی نظر نہ لگے۔ دوسری وجہ، عباس دلاور نے، شیر خدا کے شیر نے ایسا حملہ کیا دشمن کے لشکر پہ کہ کئی دشمنوں کو جہنم رسید کیا، کئی کو بھاگنے پہ مجبور کیا۔ ایسی جنگ لڑی 10-11 سال کے عباس نے کہ دشمن چیخ کے کہتا تھا، علی اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے خود میدان میں آ گئے۔ جس کی جنگ دیکھ کے دشمن بھی علی ہونے کا گمان کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس، یا علی یا علی یا علی مدد۔ اللہم صلی علی محمد۔ روم کا ایک شخص، اس نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی۔ عیسائی تھا، مسیحی تھا،
اس نے خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، اور خواب میں آ کے حضرت عیسیٰ نے اسے تاکید کی کہ یہاں مدینے کی جانب سفر اختیار کر، اور تو مجھ پہ تو ایمان رکھتا ہے نا، میرے سردار ہیں محمد مصطفیٰ، ان پہ ایمان لے آ، ان کی رسالت کا کلمہ پڑھ۔ اور پھر اسی خواب میں جس میں حضرت عیسیٰ کی زیارت ہوئی، اس لیے کہ وہ شخص تاریخ کہتی ہے بہت رو رو کے دعائیں مانگتا تھا، خدایا مجھے حق کا راستہ دکھا، اسی خواب میں حسین کے نانا نبی کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ اب اس شخص نے روم سے سفر شروع کیا، مدینے میں آیا، جب مدینے پہنچا تو ہمارے آقا کو انتقال کو ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ اب یہ کہنے لگا کہ میں نے تو انہی کے ہاتھ پہ کلمہ حق پڑھنا تھا، کسی نے کہا ادھر ادھر نہ جا، وہاں نبی کا نواسا حسین رہتا ہے۔ حسین کے دروازے پہ آیا، دق الباب کیا، جیسے ہی حسین نے اس نجرانی، اس روم والے شخص کو دیکھا، میرے مولا نے اس سے اس کا پورا خواب نہیں سننا چاہا، پورا خواب نہیں سنا، اپنے خادم کو بلایا، فرمایا جاؤ علی اکبر کو لے آؤ۔ اللہ اکبر، جیسے ہی غلام علی اکبر کو لے کے آیا، وہ شخص کہنے لگا خدا کی قسم اسی کو تو میں نے خواب میں دیکھا، جو ذرہ برابر مصطفیٰ میں اور شبیہ مصطفیٰ میں فرق نہ کر سکا، پتہ چلا کتنا بڑا ہم شکل نبی تھا علی اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک صلوات مل کر بلند آواز میں پڑھیں، اللہم۔ توجہ ہے مسکراتے ہوئے، احباب گرامی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس شہزادے کو ہو بہو رسول والی شکل عطا فرمائی تھی، یعنی اس شہزادے کو جب دنیا میں بھیجا تو اپنے محبوب مصطفیٰ کی شبیہ بنا کے بھیجا، اور اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو پیغام دیا، شبیہ بنانا صرف شیعوں کا کام نہیں، خدا کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی، کون علی اکبر؟ روایت کہتی ہے کہ یہی علی اکبر تھے جنہوں نے مدینے میں بغیر موسم کے اپنے بابا حسین سے انگوروں کی فرمائش کی تھی۔ میں مقام علی اکبر بتا رہا ہوں، اپنے جوان سال بیٹے کی فرمائش سن کر روایت کہتی ہے میرے مولا حسین مسجد نبوی میں نانا رسول کی مسجد میں بیٹھے تھے، ادھر بیٹے نے فرمائش کی، ادھر مولا حسین نے ہاتھ ستون مسجد کی جانب بڑھایا۔ اب کاشف ظہور نقوی کو کوئی پتہ نہیں کہ جنت حسین کے ہاتھوں میں آ گئی یا حسین کے ہاتھ جنت تک پہنچے۔ تاریخ نے یہ جملہ ضرور لکھا کہ جیسے ہی حسین نے ہاتھ واپس کیے، ان ہاتھوں میں جنت کے انگوروں کا تازہ گچھا موجود۔ کتنی شان کا مالک ہے۔ میرا دل ہے میں دو جملے میر انیس علیہ الرحمہ کے آپ تک پہنچاؤں، انہوں نے کس انداز میں شہزادہ علی اکبر کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ صلوات اور بھی بلند آواز میں پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ احباب گرامی، میر انیس علیہ الرحمہ، خدا ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں ہم صورت محبوب خدا تھے علی اکبر۔ جاگیے گا، کسی بندے کے چہرے پہ میں نے پریشانی کے آثار نہیں دیکھنے، برداشت ہی نہیں کرنے۔ ہم صورت محبوب خدا تھے علی اکبر، شوکت میں شاہ عقدہ کشا تھے علی اکبر، اور شبیر کی پیری کی عصا تھے علی اکبر۔
اللہ اکبر. یہ کلام میر انیسی کہہ سکتا ہے. شبیر کی پیری کی عصا تھے علی اکبر اور بانوں کی آنکھوں کی ضیاء تھے علی اکبر. اور بانوں کی آنکھوں کی ضیاء تھے علی اکبر. جلوے رخ پر نور، جلوہ رخ پر نور پہ تھا نور نبی کا. جلوہ رخ پر نور پہ تھا نور نبی کا. نور نبی کا روشن تھا گھر اس ماہ سے زہرا و علی کا. وہ فرماتے ہیں محبوب دل خلق ہے شبیر کا جانی. جس کو علی اکبر محبوب ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ حیدری. پوتے کے جشن پہ دادے کا نعرہ بلند ہونا چاہیے، نعرہ حیدری. جب علی اکبر آئے تو خدا کی قسم اس وقت میں کائنات پہ ظاہری اور باطنی حکمرانی علی اکبر کے دادا علی کی تھی. نعرہ حیدری. محبوب دل خلق ہے شبیر کا جانی. اور سب ایک زبان تھے کہ یہ ہے یوسف ثانی. اللہ اکبر. اس جملے کی تشریح میں بعد میں کروں گا. جن لوگوں نے دیکھی تھی محمد کی جوانی، اللہ اکبر، جن لوگوں نے دیکھی تھی محمد کی جوانی، کہتے تھے زہے خامہ قدرت کی روانی. ایسا تو ہنسی غرب سے تا شرق نہیں ہے، ایسا تو ہنسی غرب سے تا شرق نہیں ہے. احمد میں اور اس میں سر منہ فرق نہیں. احمد میں اور اس میں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کیا حسن ہے دیکھو تو رخ پاک کی توقیر. کیا حسن ہے دیکھو تو رخ پاک کی توقیر. نہ ماہ میں یہ ذو ہے نہ ماہ میں یہ ذو ہے نہ یہ مہر میں تنویر. نازانہ ہو کیوں کر قلم صانع تقدیر. کھینچی ہے محمد سے شہنشاہ کی تصویر. کھینچی ہے محمد سے شہنشاہ کی تصویر. جن و ملک و حور میں افسانہ ہے اس کا. جن و ملک و حور میں افسانہ ہے اس کا. نور رخ خورشید بھی پروانہ ہے اس کا. اللہ اکبر. اور فرماتے اس طرح کا محبوب پسر جس کو خدا دے. اس طرح کا محبوب پسر جس کو خدا دے. کیوں کر وہ پدر بیٹے کو مرنے کی رضا دے. کس طرح سے ماں دولت اولاد لٹا دے. فرزند جوان کوئی بشر کھو نہیں سکتا. یہ صبر بجز ابن علی ہو نہیں سکتا. یا علی یا علی یا علی مدد. اللہ اکبر. بہت پیارا تھا حسین کو علی اکبر. اور یہاں پہ یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ نانے کا دین حسین کو علی اکبر سے بھی زیادہ پیارا تھا. یہی وجہ ہے اکبر جیسے جوان کو نانے کے دین پہ قربان کر دیا. اور فرما رہے تھے اللہم شہد. میں ایک انداز پہ گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میں تھوڑا سا بھی انداز بدلوں تو ابھی آپ گریہ کرنے لگ جائیں. خدایا گواہ رہنا یہ وہ جوان ہے جو شکل میں، جو اخلاق میں، جو بولنے میں ہو بہو تیرے محبوب کی تصویر ہے. اشبہ الناس خلقا و خلقا. دیکھیے شبیہ تو اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرے مولا امام حسین علیہ السلام اپنے کلام لاریم میں فرما رہے اگر نبی کی کوئی سب سے بڑی شبیہ ہے تو اسے علی اکبر کہتے ہیں. سب سے بڑی شبیہ، کہ اس سے بڑی شبیہ اور کوئی نہیں ہے. یہیں پہ ہم غور کریں کہ علی اکبر کو نانا والی شکل کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی. چہرہ اللہ نے دیا، جسامت اللہ نے دی. لیکن علی اکبر کی فضیلت یہ ہے کہ
اللہ نے تو شکل علی اکبر کو نبی والی دی تھی، علی اکبر نے اپنا اخلاق خود رسول والا بنایا تھا، اپنا کردار خود رسول والا بنایا تھا۔ انہی جملوں پہ توجہ رہے۔ اب قیامت تک علی اکبر کا نوکر کون ہوگا؟ جو علی اکبر کی سیرت پہ عمل کرے گا، جو علی اکبر کی طرح دین کو پیارا سمجھے گا۔ جس تک بات پہنچی ہے میں اگلے جملے عرض کرتا ہوں، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ جوان علی اکبر کو بڑا پیارا ہے جو اپنی جوانی خدا کی بارگاہ میں لٹائے۔ فرمایا اللہ 70 بوڑھوں کی توبہ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ایک جوان کی توبہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ انتظار جو ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ جوان کب توبہ کرے گا۔ لہٰذا اے علی اکبر کے غلاموں، آؤ خدا کی بارگاہ میں توجہ کرنے کا وقت ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ نام علی اکبر کا لیا جائے، یہ درس ضروری ہے میرے دوستو، تاکہ ہم سیرت علی اکبر پہ عمل کریں، ہم اسی راہ پہ چلیں جس راہ پہ علی اکبر چلے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ ہم اسی راہ پہ چلیں جس راہ پہ علی اکبر چلے۔ اور آج کا جوان اگر کہے کہ مجھے مونچھیں بڑھانے دو میں جوان ہوں، داڑھی کٹوانے دو میں جوان ہوں، سارا دن واٹس ایپ فیس بک اور وہ ٹک ٹاک پہ گزارنے دو، گانے بجانے اور چلانے دو، تو پھر یاد رکھو اسے کو تو جوان تو ہے لیکن اس حال میں علی اکبر کا غلام نہیں ہے۔ اگر علی اکبر کا غلام ہے تو پھر سیرت علی اکبر یہ ہے، تمام ہاشمیوں کا لہجہ خوبصورت تھا، لیکن سب ہاشمیوں میں اگر کوئی سب سے پیارا قرآن پڑھتا تھا اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ تمام ہاشمیوں کو انتظار ہوتا تھا کہ جب علی اکبر قرآن کی تلاوت کرے گا ہم سنیں گے علی اکبر قرآن کیسے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کو اس لیے بھی پیارا تھا کہ شکل بنانے والی تھی، کردار بنانے والا تھا۔ جس تک بات پہنچی ہے مل کے نعرہ حیدری۔ میر انیس علیہ الرحمہ کا کلام آپ نے سنا، اب اگر آپ کا دل ہو تو آپ کو جلدی سے مرزا دبیر کا کلام بھی سناؤ، جو انہوں نے شہزادے کی شان میں جملے کہے۔ آئیے میں چند جملے تلاوت کرتا ہوں، مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ شہزادے نے جو میدان کربلا میں خطبہ پڑھا اس کی بہترین عکاسی کی ہے مرزا دبیر علیہ الرحمہ نے۔ فرماتے ہیں شہزادے نے جلوہ جو کیا دامن زمین پر، توجہ فرمائیے گا، دامن زین پر، زین جو گھوڑے کے اوپر باندھی جاتی ہے، تشریح کا خیر وقت نہیں ہے۔ شہزادے نے جلوہ جو کیا دامن زین پر، پھر زین نے آواز کسا مہر مبی پر، مرکب نے قدم فخر سے رکھا نہ زمین پر، اور سرعت سے کہا فرش بچھا عرش بری پر، سرعت سے کہا فرش بچھا عرش بری پر، پلکوں سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو، بغلوں کے شکنجے میں کیا قید ہوا کو۔ اگلا جملہ پڑھوں، دیکھیے مجھے یہ ارشاد فرمائیے، اگر کوئی بندہ آپ کو آ کے کہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو آپ منہ بنا کے بیٹھیں گے یا مسکرائیں گے؟ تو پھر کسی کا چہرہ اگر میں نے اترا ہوا دیکھا تو ہو سکتا ہے میں بھی اتر آؤں۔ تو توڑ آ کے پوچھا چاچا آج اللہ یا رسول اللہ، یعنی علی اکبر کس انداز میں گھوڑے پر سوار ہوئے؟ فرماتے راہوار کے کاموں سے زمین چرخ میں آئی، پر ارک ارک ہو گیا وہ حق کا فدائی،
چہرے پہ عجب آپ پسینے نے دکھائی، ان قطروں سے نیسا پہ گھٹا شرم کی چھائی، ان قطروں سے نیسا پہ گھٹا شرم کی چھائی۔ یہ قدر عرق کی نہ کسی روح سے بڑھی تھی، شبنم کبھی خورشید کے منہ پہ نہ پڑی تھی، اور ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے مارے۔ توجہ، سورج سے کیے دور ماہ نو نے ستارے، حیدر کے لب و لہجے میں لشکر کو پکارے۔ اب جو شہزادے نے کلام کیا وہ میں پڑھوں، توجہ فرمائیے گا، نگران آ گیا ہے، مل کے درود بھیجئے محمد و اہل محمد۔ شاہ صاحب موسٹ ویلکم۔ اگر یہ درود آپ نے بلند پڑھا ہے تو ایک ڈھیلا ڈھالا درود بھی پڑھ لیجئے۔ اللہ، اب ایک نعرہ لگائیے تاکہ میں پھر سے شہزادے کے کلام کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ کی۔ ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے مارے، اور سورج سے کیے دور مہ نو نے ستارے، ہاں حیدر کے لب و لہجے میں لشکر کو پکارے۔ توجہ، ہاں غافلو آگاہ ہو رتبے سے ہمارے، غافلو آگاہ ہو رتبے سے ہمارے، اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں۔ تن پر رہ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، جب دین مانگے تو ہم سر قربان کر دیتے ہیں، تن پر رہ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے، جز دست گدا اور کہیں زر نہیں رکھتے، جز یعنی علاوہ، ہم فقیر مانگنے والے کے ہاتھ کے علاوہ جز دست گدا کہیں زر نہیں رکھتے، یہ تکیہ کرم حق یہ ہے، تکیہ کرم حق پہ ہے، بستر نہیں رکھتے، یہ ان پہ کھلا ہے جو خاصان خدا ہیں، ہر بندے کے ہم بند کشا عقدہ کشا ہے۔ ایک جملہ اور بھی پڑھوں، فیس جمع کرائے، میں جملہ پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں احکام یزید اور ہیں اور اپنے امور اور، احکام یزید اور ہے اور اپنے امور اور، باطل کی نمود اور ہے اور حق کا ظہور اور، نمرود کی آگ اور ہے اور آتش طور اور، زنبور کا غل اور ہے اور الہان زبور اور۔ سمجھو تو صحیح تم کو، بشر کیا ہے ملک کیا، بت کیا ہے خدا کیا ہے، زمین کیا ہے فلک کیا۔ اور فرماتے ہیں سامان سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ آخری دو جملے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے والا ہوں۔ احباب گرامی کیا فرمایا؟ سامان سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر اہل عصا موسیٰ عمران نہیں ہوتا، پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں ہوتا، آئینہ گر سکندر دوران نہیں ہوتا، لاکھ اوج ہو پشے کا ہما ہو نہیں جاتا، بت سجدہ کافر سے خدا ہو نہیں جاتا۔ ان اشعار میں شہزادے نے مذمت کی ہے یزید پلیت کی، اور اپنے بابا حسین پہ سر کٹا دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اتنے سے وقت میں آپ کو اور زیادہ تنگ کرنا بنتا نہیں ہے۔ احباب گرامی، اس گھر میں، اس گھر کا ہر فرد سخی نظر آتا ہے، بلکہ میں کہوں سخی کہنا غلط ہے، سخی نہیں ہے، یہ کریم ابن کریم ہے۔ اور آج دعا کر رہا ہوں کہ جو ان ہستیوں کے ذکر میں آج تو حسین کے چہرے پہ ہنسی آئی ہے،
آج تو حسین مسکرا رہی ہے، جو خوش بیٹھے ہیں شہزادے کے جشن میں اور مولا حسین کو مبارکباد دے رہے ہیں، اگر مولا حسین نے مسکرا کے دیکھ لیا تو تقدیر سنور جائے گی۔ لہٰذا آج اتنے خوش ہو جاؤ، آج اتنے مسکراؤ، آج اس انداز میں جشن مناؤ کہ ملائکہ پوچھے مولا یہ تیرے لگتے کیا ہیں؟ مولا تیرے گھر میں خوشی اور یہ اتنے خوش ہیں۔ آج شبیر کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی مجھے عرض کرنے دیجئے، شہزادہ میرے مولا حسین، میں کہہ رہا ہوں نا سارے کے سارے کریم ابن کریم ہیں، لیکن حسین کے دسترخوان کے انچارج اور نگران کا نام علی اکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ روزانہ گھر کی چھت پہ آگ روشن کرتے، کیوں؟ دور سے آتا مسافر آگ دیکھے، اسے خبر ہو جائے اس گھر کا دروازہ جب بھی کھٹکھٹاؤ گے دسترخوان تیار ملے گا۔ آخر میں میرا دل ہے تاکہ کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہ سکے کہ مولوی صاحب دی ویری تو ایسا پھرکے ہی نہیں، ایسا بولے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ جب تک دم میں دم ہے یہ ذکر کرنا ہی اس انداز میں ہے کہ انشاءاللہ یہ ولایت کا پیغام، یہ محبت کا پیغام، یہ عقیدت کا پیغام، یہ خلوص کا پیغام ہر فرد تک پہنچے گا، اور ہر فرد آل محمد کے فضائل سن کر مسکراتا نظر آئے گا۔ علل مشہور شہزادے کی عمر 18 سال، تو 18 کے اس عدد پہ میں شہزادے کے 18 القاب گنواتا ہوں، بڑے سوچ سوچ کر میں نے لکھے، اور ان القاب کے جواب میں آپ نے ہر لقب کے جواب میں 2 مرتبہ کہنا ہے علی اکبر، علی اکبر۔ توجہ ہے نا؟ کیا کہیں گے آپ؟ ذرا بلند آواز میں بولیں، حسین کے لال کو پھر پکاریں، دل بند سید الشہداء، سارے بولو، دل بند سید الشہداء، شبیہ مصطفیٰ، مؤذن کربلا، احمد نینوا، زینت گنج شہداء، شاگرد با وفا، یادگار مرتضی، لال مرتضی، تصویر سید الانبیاء۔ ہاتھ بلند کرو، اپنی خوشی کا اظہار کرو، فخر اسقیاء، یوسف کریم کربلا، گل لیلا، سارے بولو گل لیلا، ہاتھ بلند کرو، تھکنا نہیں ہے، گل لیلا، فرزند وجہ اللہ، مسکان صاحبان انما، جوان رعنا، علی کا علی پوتا، شباب عفت و حیا، پیکر جود و سخا۔ یوسف بڑا حسین تھا، توجہ، یوسف بڑا حسین تھا مگر علی اکبر تو نہیں تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جشن پاک کی قبولیت کے لیے تمام مرحومین اس خاندان کے جنہوں نے یہ جشن سجایا اور اس جشن کی رونق بنے، اس خاندان کے تمام مرحومین، یقین جانیے جن کا ذکر ہے نا وہ سب جانتے ہیں۔ ہم یہ دعا آج نہ بھی مانگے تو پروردگار ان تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ ایک مریضہ ہے مومنہ، مالک ان کو صحت یاب فرمائے، اور سرکار علی اکبر کے صدقے وسیم عباس کھرل صاحب کی والدہ مریضہ ہیں، مالک انہیں شفا یاب فرمائے۔ قائم سجاد، انعام الکریم، اخلاق حیدر صاحب، دیگر تمام احباب اور اس خاندان کے بزرگان، خلیفہ صاحبان، ہاشم علی ان کی خصوصی ان کے لیے دعا کی درخواست فرما رہے ہیں۔ تو پروردگار ان تمام بزرگان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور باقی آخر میں
میں نام نہیں لوں گا کہ مجھے کس نے دعا کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شادی کے اسباب، بھئی آمین تو کہہ دیجئے نا، اللہ تعالیٰ اس کی پہلی شادی ہے، دوسری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شادی کے اسباب انشاءاللہ مہیا فرمائے۔ نام مجھے بھول گیا ورنہ میں شاید لے بھی لیتا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جشن پاک کی قبولیت کے لیے اور قاسم علی کی شادی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ